حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، محفل میں حضرت ابو بکر بھی تھے، محفل میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو حریرہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے تو بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے۔ تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ کہیں کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچایا، آپ ہیں ہی نہیں۔ تو حضرت ابو حریرہ ایک دم تلاش میں نکلے اور ایسی ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے نا، کہتے ہیں کہ میں ایک باغ میں نیچے پانی نہیں ہوتا جہاں سے نہر، میں اس کے نیچے سے گھس کے باغ میں گھس چلا گیا نبی کو تلاش کرنے کے لیے، دروازے سے بھی نہیں گئے۔ تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ میری طرف سے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ثبوت کے طور پر اعتماد دلانے کے لیے اپنے نال بھی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے کر دی، اپنا جوتا، کہ لوگوں کو یقین نہ آئے تو یہ دکھانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا نال مبارک بھی دیا ہے، ایک سند رہے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں باغ سے باہر نکلا، دوڑا دوڑا جا رہا ہوں، بھائی لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ اول من لقینی عمر، سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی عمر سے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر نے مجھے سینے پہ اتنی زور سے دھکا مارا کہ خررت علی استی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا۔ یعنی حضرت عمر نے سختی سے منع کر دیا، بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں، نا آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں نا، جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جیسے آج کل بہت سے یوٹیوبرز کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا۔ ان کو ہر بزرگ کے، ہر عالم کے کلام میں کیڑے نکالنے کا شوق۔ تو وہ یہاں بھی کچھ الٹی سیدھی بات کہہ لیں گے کہ حضرت عمر نے حدیث سن کے دھکا دے دیا، یہ تو معاذ اللہ اسلام سے معاذ اللہ کفر ہو گیا۔ او بھائی یہ بھی غیرت اور حمیت کہ لوگ نبی کی بات کا مطلب سمجھیں گے نہیں۔ جب آپ اچھی تعویل کرنا چاہو تو اچھی کر سکتے ہو، جب آپ کے دماغ میں نفرت کا بھوسا بھرا ہوا ہو تو ہر اچھی بات بھی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ غلط۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا خواب تھا نا، اس نے کہا مجھے خواب آیا، اس مرید نے، کہ مجھے اشرف علی رسول اللہ خواب میں آیا۔ تو جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے منکر۔ جو دماغ سے اچھا سوچتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو، انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی، ایسی تعبیر کی جو شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ کہا کہ بھئی یہ اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ شاید میں متبع سنت ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں۔ یہ ایک اچھی تعبیر نکال لی۔ اب جس کے دماغ میں پازیٹیو سوچ ہوگی وہ کہے گا دیکھو بھائی ایسا خواب سن کے ان کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا شبہ نہیں ہوا، کبھی بھی شبہ نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، تو جاگتی حالت میں جو اس نے اٹھتے ہوئے کہا ہے نا وہ بھی غیر اختیاری ہے، اور میں اس پر ایک پورا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس طرح کے خواب نبی کے دور میں بھی آئے ہیں، صحابہ کو بھی آئے ہیں، ان کی بھی تعویل کی گئی ہے، ایز اٹ از نہیں لیا گیا ان کو۔ خوابوں کی دنیا الگ ہے، جاگتی حالت کی دنیا الگ ہے، لیکن دماغ میں کسی کے بھوسا بھرا ہوا ہو وہ کیڑے نکالنے کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اپنے دماغ کا علاج کرائے آدمی۔ اور اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو پھر وہ کہے کہ مولانا شلبی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے، کیونکہ میں کہتا ہوں جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ اسلام سے خارج۔ پھر وہ یہ نہیں کہے کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کسی کو کافر نہیں کہتے، تو پھر قادیانی کو بھی کافر نہ کہو آپ۔ تو ان کا مقصد صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا،
خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن ہے؟ بولو نہیں ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے. اب کو کوئی خواب ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کی زیارت تم او بھائی خواب ہے, خواب کی تو تعویلات ہوتی ہیں. سعودی عرب کے شیخ بن باز مفتی اعظم تھے, بہت پرہیزگار تھے. اس زمانے میں ہمارے ایک دوست حج کر کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک خواب بڑا مشہور ہے. خاتون نے شیخ بن باز کو فون کر کے بتایا کہ میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر رہا ہے بغیر کپڑوں کے. اس خواب کی تعبیر بتائیں. شیخ بن باز نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں. کوئی تعبیر ہوگی ان کے ذہن میں. اس عورت نے پھر کہا کہ وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, پہلے نام نہیں بتایا اس نے. تو بیچارے ایک ہفتے تک روتے رہے. دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہو تو آپ کیا تعبیر نکالو گے؟ یہ گستاخ ہے, اولیاء کی گستاخ, علماء کو کہہ رہی ہے برہنہ طواف. بھائی خواب ہے, خواب کو حقیقت پر تھوڑی رکھا جاتا ہے, اس کی تو تعویلات ہوتی ہیں.